کے سامنے ڈٹ کے فاتحہ پڑھنی چاہیے، سب کے سامنے ڈٹ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسٹیشن پہ نماز مت پڑھیے، بڑا ماحول خراب ہے ہندوستان کا، لوگ بولتے ہیں ٹوک دیتے ہیں اسٹیشن پلیٹ فارم ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ الحمدللہ یہ 4-5 مہینے سے جب سے لولو مال کا مسئلہ چھڑا، اس کے بعد سے ایک دن بھی میں نے کہیں چھپ چھپا کے چوری کر کے نماز نہیں پڑھی۔ ایئرپورٹ پہ سب کے بیچ میں نماز پڑھتا ہوں، ریلوے اسٹیشن پہ بھیڑ بھاڑ میں نماز پڑھتا ہوں، اور صاحب بس اڈا پہ کہیں جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھتا ہوں۔ کسی کافر کی دکان ہو اگر وہاں جگہ خالی ہے وہاں اس سے پوچھ کے وہاں نماز پڑھتا ہوں۔ وہ لوگ خوش ہو کے کہتے ہیں ہاں نماز پڑھائے، اس کا آشیرواد ہم کو ملے گا۔ یہ تو 4 لچے لفنگے ہیں جس سے ہمارے مولوی بھائی بھی ڈر جاتے ہیں، اور پہلے سے نماز میں سستی تھی اور یہ ماحول جو خراب ہوا اور اس کو سست بنا دیا۔ چلو نماز پڑھیں گے تو صاحب کو پکڑ لے گا، اس لیے اب ایک بہانہ مل گیا جو چھوڑنا چاہتا تھا اس بہانے کی طرف اور چھوڑ دیا۔ اور میں کہتا ہوں کتنے بدتمیز ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں۔ پوری ہوئی زمین مسجد جہاں چاہو اپنے خالق کو سجدہ کرو۔ ان سے میں کبھی کبھی غصے میں آ کے کہہ رہی، میں نے میسج میں کہا، میں نے کہا ریلوے اسٹیشن پہ ایک چھوکرا ہاف پینٹ پہن کے، ایک چھوکری وہ چٹی پہن کے، وہ دونوں ایک دوسرے کے بدن پہ ہاتھ ڈال کے چوما چاٹی کر رہا۔ میں کہتا ہوں خبیث پولیس والے، تم نے کبھی اس کو ٹوکا کہ ایسا مت کر؟ سماج میں کیا میسج آئے گا؟ لوگوں کے دل پہ کیا گزرے گا؟ یا ریلوے اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن میں یہ چوما چاٹی کی جگہ ہے، ایک غلط میسج سماج میں جائے گا، لوگوں کے بدن میں چھنجوری سی دوڑے گی، آگ لگے گی، اور ایک غلط روی پیدا ہو جائے گی۔ یہ کام تنہائی میں کرنے کا ہے، اس اسٹیشن پہ کون کر رہا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا، مگر کوئی نماز وہاں مصلی بچھا کے پڑھنے لگے، جس نماز میں شرافت ہے، جس میں دینداری ہے، جس میں اللہ کا ڈر ہے، جس میں تقویٰ ہے۔ نمازی شراب نہیں پیتا، نمازی زنا نہیں کرتا، نمازی اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے۔ نمازی کی تعداد اگر بڑھ جائے تو سماج سے کرائم، اتیاچار، زنا، شراب سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ نمازی کم ہو رہے ہیں اس لیے کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نمازی بڑھا دے، نمازی جہاں پڑھے شراب کی فروشی گھٹ جائے گی، زنا کاری گھٹ جائے گی، چوری ڈکیتی گھٹ جائے گی۔ جہاں لوگ داڑھی رکھنے لگے اسے شراب کی بھٹی میں جانے سے ڈر لگے گا، اسے داڑھی کا گلاس ہاتھ میں لینے سے شرم آئے گی، اسے نماز کے وقت میں نماز چھوڑنے میں اس کو حیا آئے گی۔ اسے داڑھی بڑھا دے، داڑھی بڑھی برائی گھٹے گی، نمازی بڑھا دے، نمازی جہاں پڑھے برائی آٹومیٹک گھٹ جائے گی۔ لوگ کہیں گے نمازی ہو کے ایسا کرتا ہے، داڑھی رکھ کے ایسا کرتا ہے، یہ داڑھی میں وہ طاقت ہے جو آدمی کو بڑے بڑے کرائم سے بچاتی ہے۔ نماز میں تو وہ طاقت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ نماز تو تمام سرکشی اور بغاوت سے روکتی ہے۔ نمازی بن جا، داڑھی رکھ، جہاں داڑھی رکھنے والوں کی تعداد بڑھی شرابیوں کی تعداد گھٹ جائے گی، نمازیوں کی تعداد بڑھی ڈکیتوں کی تعداد گھٹ جائے گی۔ تو ہم نے پلیٹ فارم پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھی ہے، اپنے مالک کو یاد کیا ہے، اپنے خدا کو یاد کیا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، بدن پہ اسلامی لباس ہے، میں نے اللہ اکبر کہہ کے اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور جھکا دی ہے۔ یہ پولیس والا آ کے ڈنڈا دے کے بولتا ہے یا نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، مسجد نہیں ہے، پلیٹ فارم ہے۔ کشمیر میں جموں ایئرپورٹ پہ میں نماز پڑھنا شروع کیا، ایک پولیس والا آیا، اس نے کہا کہ سر جلدی سے نماز پڑھ لیجیے، سی سی کیمرہ میں۔ کیا بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے؟ جموں کشمیر کسی مسلمانوں کا اسٹیٹ بولا جاتا ہے اور یہاں پہ تو بولتا جلدی سے نماز پڑھیے، سی سی کیمرہ میں دیکھا جا رہا ہے، میری نوکری کھا جائے گا میرا بڑا آفیسر، وہ مجھ کو بلا رہا ہے، سر جلدی ختم کیجیے۔ ایک بار ہگلی ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنے لگا، فجر کی جلسے سے لوٹنے کے بعد پولیس والا کھڑا رہا، بولا جلدی ختم کیجیے، یہاں ایئرپورٹ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں۔ وہی ایئرپورٹ پہ چوما چاٹی ہو رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں، اسی ایئرپورٹ پہ کوئی شراب پی رہا، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تیری ناک مٹی میں مل جائے تو ذلیل اور رسوا ہو جا، عبادت کرنے کو تو بوجھ سمجھتا ہے اور وہاں زناکاروں کو تو چھوڑ دیا ہوا ہے، تو انسان کہلانے کے قابل ہے۔ تجھے تو چوما چاٹی بند کرنا چاہیے، شراب نوشی بند کرنا چاہیے، بے حیائی بند کرنی چاہیے، نماز پڑھنے والوں کو پروموشن دینا چاہیے۔ میں کہتا ایک اسکول میں ایک چڈی پہن کے ایک لڑکی گئی ہے، لوگ کہتے ہیں عقل مند بڑھ رہا ہے، سائنٹسٹ بڑھ رہے ہیں، عقل مند بڑھ رہا ہے، قیامت کی نشانی ہے کہ عقلیں چھین لی جائیں گی۔ ایک لڑکی چڈی پہن کے جا رہی ہے کالج میں، چپراسی دیکھ کے مزہ لے رہا ہے، صاحب پیون دیکھ کے مزہ لے رہا ہے، ٹیچر دیکھ کے مزہ لے رہا ہے، کلر کا مزہ لے رہا ہے، جو پرنسپل ہے وہ دیکھ کے مزہ لے رہا ہے، سارا ہاتھ کھلا ہے بار بار دیکھتا ہے، اس کا سینہ کھلا ہے بار بار دیکھتا ہے، اس کا پورا پاؤں کھلا ہے بار بار دیکھ رہا ہے، چپراسی سے لے کے پرنسپل تک سب مزہ لے رہا ہے۔ اور وہیں اسی بے حیاؤں کے بیچ ایک لڑکی سر سے لے کے پاؤں
تک نقاب اور حجاب پہن کے کالج جا رہی ہے تاکہ عورتوں کا چہرہ صرف رہے، اس کی گردن صرف رہے، اس کے ہاتھ پاؤں صرف رہے. اور یہ ظالم کتے کہتے ہیں حجاب کو ہٹا دے، یہ اسکول اور کالج ہے، یہ حجاب کی جگہ نہیں ہے، یہ مدرسہ نہیں ہے، وہاں زنا کرو تو پرمیشن ہے، وہاں ننگے جاؤ تو پرمیشن ہے، اور حجاب پہن کے جاؤ یہ اس کو برا لگتا ہے، کھٹکتا ہے. وہ تو آدمی کہلانے کے قابل نہیں ہے. کیا پروفیسر کہو، کیا سائنٹسٹ کہو، آدمی تو وہ ہے جس میں حیا ہو، جس میں شرم ہو، جس میں بے حیائی نہ ہو. یا تو بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، زنا کا پرمیشن ہے، یہاں چچی کا پرمیشن ہے، اور نقاب کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. اسی لیے تو حضور نے کہا تھا اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ دیوانے کی طرح ہوں گے. اس لیے خبردار، تمہارا 10% نمازی ہے اسی لیے نماز کھٹکتی ہے. جس دن 100% تم نمازی بن جاؤ، راجدھانی دہلی نمازیوں سے بھر جائے گی، ایئرپورٹ نمازی سے بھر جائے گا، ریلوے اسٹیشن نمازی سے بھر جائے گا. ایک تو پڑھے گا تو پولیس والا آئے گا، جہاں اسٹیشن پہ سارے مسلمان نماز پڑھنے لگے وہ بھی پیچھے ہو جائے گا، بیک ہو جائے گا. ہماری 10 بچیاں نقاب پہنتی ہے، 90% مسلمانوں کی بیٹیاں وہ جینس ٹی شرٹ پہنتی ہے. اسی لیے وہ بولتا ہے یہ تم بھوتنی بنی کے میرے کالج کا ماحول کو خراب کر رہی ہے، دہشت گرد بن کے آ رہی ہے. جس دن مسلمان کی 100% بیٹیاں وہ نقاب پہننے لگے، حجاب پہننے لگے، اسکارف پہننے لگے، اس کا چہرہ صرف ہے. تو جس طرح سے سکھوں کے بچوں کے لیے داڑھی اور پگڑی پر پرمیشن ہے اسکول میں، اسی طرح مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی داڑھی بھی پرمیٹیڈ ہو جائے گا، حجاب بھی پرمیٹیڈ ہو جائے گا، ہر جگہ پہ نماز بھی پرمیٹیڈ ہو جائے گا. نماز کی دھمک، داڑھی کی دھمک، حجاب کی دھمک، پردے کی دھمک سے دنیا کو بھر دے. اللہ کی رحمت نازل ہوگی، کافر کے سینے میں رعب ڈالا جائے گا، یہاں تیرا وقار قائم ہوگا. اور جب مرے گا تو مصطفیٰ کی سنتوں کا عامل بن کے اللہ کی بے حساب نعمتوں کا تو شکار ہوتا چلا جائے گا. دونوں جہان کی نعمتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے. میرے بچوں کا دماغ ہی اجڑ گیا، لوگوں کی سوچ اجڑتی چلی جا رہی ہے. بس وہ دونوں آیتوں کی تلاوت میں کروں گا، اور اس سے پہلے میں 2-3 باتیں جو میں چھوڑ دیا ہوں اس کو میں پوری کر لیتا ہوں. اس کے بعد میں ان دونوں آیتوں کو میں لیتا ہوں، چونکہ میرا ٹاپک ہی وہی ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں میں ریسرچ کرنا، پھر وہاں سے نصیحت کی موتی نکالنا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. میں نے وہ کتاب نازل کی ہے جس کی آیتوں میں غور کیا جائے اور عقل مند نصیحت قبول کریں. قرآن کی آیت اسے نازل ہوئی ہے کہ اس کو خوب پڑھا جائے، خوب اس میں ریسرچ کیا جائے. The book has been revealed to read it, to understand it, to consider it, to act upon it. یعنی قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے، اس کو بغیر سمجھے مجھے رٹا نہیں جائے. بغیر سمجھے مجھے رٹ کر حافظ بننے کی تھوڑی سی فضیلت ہے، اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی، عالم بننے کی بے پناہ فضیلتیں ہیں. اس لیے حافظ بننا چھوٹا سا کام ہے، اور قرآن کا عالم بننا یہ بہت بڑا کام ہے. قرآن کا عالم وہ جو قرآن کی آیتوں کے معنی پہ غور کرے، قرآن کی آیتوں کی حکمتوں پہ غور کرے، وہ عالم. یہ داڑھی ٹوپی ہے تو قرآن پاک ٹھیک سے پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے، اور قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھتا ہے کبھی، تو اس کے لیے کوئی فضیلت ہے. فضیلت اس کے لیے ہے جو اتنا علم رکھتا ہو کہ قرآن پاک کی قرآن فہمی آتی ہو، قرآن سمجھنا آتا ہو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کے ذریعے بعض لوگوں کو اللہ بلند کر دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پست کر دیتا ہے. جو قرآن سے اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے دنیا میں آخرت میں. اور جو قرآن پاک کو نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. وہ بلند ہو تو اسے اللہ پست کر دیتا ہے، ڈاؤن فال کر دیتا ہے. آج ہماری رسوائیوں میں ایک بڑا کارن یہ بھی ہے، میرے گھر میں ایک تو قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے بھی تو غلط پڑھنے والا ہے، اور کوئی غلط ہی پڑھنے والا ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اور کوئی سمجھنے والا ہے تو عمل کرنے والا نہیں ہے. جبکہ قرآن اس سے نازل ہوا ہے کہ پڑھا جائے، غور کیا جائے. بس تھوڑا ٹھہر کے 2 آیتوں کو میں پڑھوں گا، ورنہ میرا پلان تھا کہ میں آج 10 آیتوں کی تلاوت کروں گا. بڑا شاندار
مجمع ملا ہے اور وقت میں کو خطاب کا ٹائم ملا ہے، میں قرآن کریم کی 10 آیتوں کی میں تلاوت کروں، مگر ہوتا یہ ہے کہ باتوں سے بات پیدا ہوتی ہے اور باتیں ٹہل جاتی ہیں، اور جو اصل ٹاپک رہتا ہے وہ باتیں دب جاتی ہے، بات سے بات پیدا ہوتی ہے۔ الکلام یخلق الکلام، یعنی کلام سے کلام پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تو سوچتا ہے کہ بندہ میں یہ بولوں گا، لیکن جب وہ بولنے پہ آتا ہے تو باتوں سے بات پیدا ہونے لگتی ہے، اس میں بات تھوڑی طویل ہو جاتی ہے۔ میں دونوں آیتوں کو میں پڑھوں گا ذرا ٹھہر کے، مگر پہلے ایک بات چھڑ گئی ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے جہاں قدم رکھ دے وہاں سے نفوست دور ہو جاتی ہے۔ جو اللہ نفس کو کچل دیتا ہے اس کو اللہ اتنا بڑا مقام عطا کر دیتا ہے، وہ جو دعا کر دے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، وہ جس کے حق میں جو دعا کر دے وہ قبول ہو جاتا ہے، وہ جس گھر میں قدم رکھ دے دعا نہیں بھی کرے تب میں ناز کی برکت سے سحر سے تمام بلاؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ محبوب الہی جنگل جا رہے ہیں، آتے ہیں کیا کھا رہے بیٹا چونا کا پھر جاؤ، پھر آتے ہیں کیا کھا رہے بیٹا دہی تو پھر جاؤ، اسی طرح مہینوں دن تک نفس کو مارتے رہے۔ ایک بار ماں نے چونا دیا، کہا بیٹا کیا کھا رہے ہو؟ کہا امی دہی کھا رہا ہوں۔ تب ماں کہنے لگی بیٹا نظام اب تیرا کام ہو گیا، یعنی زبان کا جو ٹیسٹ تھا دہی اور چونے کا فرق کرنے کا وہ فرق ختم ہو گیا، بیٹا نظام اب تیرا کام ہو گیا۔ ایسا کام ہوا جو نفس کو مارا، اس قدر سماج میں انقرانتی پیدا کر دی۔ وہ دہلی جو بادشاہ سے لے کے چپراسی تک جہاں شراب تھی، جہاں زناکاری کے زناکاری کا دور دورہ تھا، نظام الدین اولیاء کی دھمک سے بادشاہ کے گھر میں تہجد داخل ہو گئی، وہاں چاشت اشراق داخل ہو گئی، ہر مہینے 3 روزے ایام 20 کے لوگ رکھنے لگے، یہاں تک کہ علماء سے لے کے عوام تک، بادشاہ سے لے کے چپراسی تک سب ذوالحجہ کے 9 روزے، 1 تاریخ سے لے کے 9 روزے رکھنا یہ رمضان کے بعد سب سے بڑا قیمتی روزہ ہے۔ یہ 9 روزے بادشاہ سے لے کے چپراسی تک سب رکھنے لگے، ہر مہینے کا 3 روزہ ایام 20 کا، وہ صحت کے لیے، مال دولت اور برکت کے لیے بہت ہی کلیدی رول ادا کرتا ہے وہ روزہ۔ نظام الدین اولیاء دہلوی کے زمانے میں بادشاہ سے لے کے چپراسی تک سب تہجد گزار، اشراق، چاشت پڑھنے والا، نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے والا، ایسا لگتا تھا کہ دہلی کا ہر گھر تہجد کی نماز سے سجا ہوا ہے، چاشت اشراق پڑھنے والوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، یعنی وہ دور تھا جو عمر ابن عبدالعزیز کے دور کی یاد کو تازہ کر دیا۔ وہ کون تھا جو نفس کو مارا، زبان کے چٹخارے کو ختم کیا، پھر وہ اس قابل ہو گیا روحانی طاقت کا تاجدار کہ بادشاہ بھی ان کی نگاہوں سے نگاہیں نہیں ملا پاتا تھا، اور سارے لوگ اس کی غریبی مفلسی کے باوجود سب اس کے دھمک سے سرشار تھے، اور زبان میں وہ بلا کی تاثیر تھی کہ بادشاہ وہ بھی روتا تھا، چپراسی وہ بھی روتا تھا۔ پہلے نفس کو مارنا ہوتا ہے تب جا کے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے، دلوں کو فتح کرنے کے نفس کو مارا جاتا ہے۔ ابھی نظام الدین اولیاء 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں، لیکن ابھی کرنٹ 4 سال پہلے ایک بزرگ میری نگاہوں سے اوجھل ہوا جس نے اپنے نفس کو ایسا مارا۔ اسی جھارکھنڈ کا ایک آدمی 40 لاکھ روپے خرچ کرنا چاہتا تھا تاکہ ایک ہیلی کاپٹر سے ان کو بریلی سے یہاں لاؤ، میرے گھر میں وہ قدم رکھ دے، پھر واپس ہیلی کاپٹر سے پہنچا جاتا۔ مجھ کو کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھا لیتا ہے تو ہم 4 بار رکوا کے رجنی گندھا پھاڑ کے کھاتے ہیں، اور دوسرا کوئی سلام نہیں کرے، نام درام درام، یعنی منہ تو بھرا ہوا ہے، کیا سلام کا جواب دے گا؟ وہ پورا مست ہاتھی کی طرح چھومتا ہے۔ میں پردھان جی کے بائک پہ سفر کر رہا ہوں، ایسے وہ سیلفی لیتا ہے اور وہ واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ اپنے دوستوں کو شیئر کرتا ہے کہ میں پردھان جی کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں، اور اگر کار پہ پردھان جی بیٹھا لے تو پھر تو ہو گیا، اس کی 4 نسل کے لیے چھٹی ہو گئی۔ اب وہ صاحب وہ پورے 2 گھنٹے تک جب تک کار میں بیٹھ کے لوہردگا سے رانچی جاتا ہے، ادھر سے فوٹو ادھر سے فوٹو، ادھر سے پردھان جی کا ادھر سے منہ کر کے، اور دوسروں کو شیئر کرتا ہے کہ میں وہ مولوی ہوں جو پردھان جی کے ساتھ بیٹھ کے میں نے سفر کیا ہے۔ ایک پورے 2 گھنٹے کے سفر میں ایک بات میں کلمہ نہیں پڑھا، رجنی گندھا سے منہ بھرا رہا اور صرف فوٹوگرافی کرتا رہا۔ پردھان جی کی کوئی حیثیت ہے؟ پردھان جی آج آئے وہ کل پردھان الیکشن ہار جائے، بس ایک عام آدمی کی طرح ہے، لیکن وہ ولی کون تھا جس کے انتظار میں 7 گھنٹے تک ہندوستان کا پردھان منتری بیٹھا رہا دلی میں۔ دلی کے سرکٹ ہاؤس میں پی وی نرسمہا راؤ اپنا داغ دھونے کے لیے بابری مسجد کی شہادت کا داغ دھونے کے لیے 7 گھنٹے تک بریلی کے سرکٹ ہاؤس میں بیٹھا رہا۔
اور اپنا قاصد بھیجتا رہا کہ وہ درویش و فقیر مجھ سے ملاقات کریں اور ٹائم دیں تاکہ میں ملاقات کرنے کے اس کی خانقاہ میں آؤں۔ پردھان منتری کے 1 گھنٹے میں 5 پروگرام ہوتا ہے، 60 منٹ پروگرام سے بھرا رہتا ہے، لیکن 7 گھنٹہ تک بریلی کے سرکٹ ہاؤس میں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ مگر وہ درویش کیا کہا، باپ داداؤں سے دین کی خدمت کی جو ذمہ داری میں پایا ہوں اس سے فرصت کہاں ہے کہ میں کسی حاکم سے ملاقات کروں، کسی پردھان منتری سے ملوں۔ ایک پردھان کے پیچھے سیلفی لینے والا ایک ایم ایل اے کے ساتھ بیٹھ کر کے رجنی گندھا کھا کے 50 فوٹو لینے والا، تم دیکھ اپنی حیثیت سے اور اس ولی کامل کی حیثیت سے، اور تم اس حالت میں گرنے کے بعد ان پر گالی دیتا ہے، ان پر پھٹیاں کستا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے۔ اور وہ درویش تھا، 7 گھنٹے تک پردھان منتری ملاقات کی تمنا لیے بیٹھا رہا، مگر وہ درویش ملا نہیں۔ لوگ پریشر ڈالیں گے اس لیے وہ پیچھے سے نکل گیا اپنی بیٹی کے گھر بڑھیڑی، تاکہ وہاں تو کوئی پریشر نہیں کرے گا، یہاں تو دوسرا میرا مرید اور خلیفہ آ جائے گا اور بولے گا 50 ایکڑ زمین وہ دینے کو تیار ہے مدرسے کے لیے۔ حضور آتا 10 منٹ ملنے میں حرج نہیں کیا ہے، وہ رہے پاپی شرابی بابری مسجد کا قاتل، وہ 10 منٹ مل کے اگر 50 ایکڑ زمین مل جاتی ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ یہ مجھ جیسا گرا ہوا آدمی جو ایک سود کھانے والے کے گھر میں جا کے جاننے کے باوجود اس کے حرام کمائی کی رسید کاٹنے کے لیے اس کے دروازے پہ جا کے کھاتے پیتے ہیں اور 4 دن اس کے یہاں رہتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ اس کا کاروبار سود کا ہے، اس کا کاروبار شراب کا ہے، مگر یہ کون سا مدرسہ ہے؟ تیرے مدرسہ اپنا پیٹ چلانے کے لیے تو چلاتا ہے، دین کا کام کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے اگر تم سیریس ہوتا تو بولتا کہ جب دین کا کام کر رہا ہوں کسی شرابی کا پیسہ نہیں لوں گا، کسی سود خور کا پیسہ نہیں لوں گا، دین کا کام اس حرام پیسے سے نہیں چلے گا، دین اللہ کا ہے اور اللہ کے دین کا کام میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمائے گا۔ میں تو صرف نکلتا ہوں، جہاں سوچتا ہوں وہ 1000 دے گا وہ 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، اور جہاں سوچتا ہوں 1 ٹکا نہیں دے گا وہ 11000 کی رسید کٹا لیتا ہے۔ یہ کون ہے جہاں 11000 کا پلان بنا کے گیا تھا 11 ٹکا نہیں ملا، اور جس کو میں نے سائڈ کیا تھا کہ 1 ٹکا نہیں دے گا وہ 11000 دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسا کر کے بتاتا ہے کہ تیرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظوری خدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہے جو عطا دیتا ہے کہ تیرے چاہنے سے دین کا کام نہیں ہوتا ہے، دین کا کام تو اللہ کرتا ہے۔ تو قدم بڑھا دے، شریعت پر عمل کر، تب دین کا کام ہوگا۔ یہاں صاحب شرابی کیا چلے گا، اور پردھان منتری بیٹھا ہوا ہے، 7 گھنٹے تک آپ نے ملاقات نہیں کی۔ دین کا کام اللہ کرنے والا ہے۔ جب آپ شریعت پر مضبوطی سے عمل کیا تو 50 ایکڑ سے زیادہ زمین اللہ نے جامعۃ الرضا کے لیے عطا کر دیا، تاکہ دنیا دیکھ لے شریعت پر عمل کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ جو 50 فیکٹری قائم کر سکتا تھا لیکن بیٹا عزت اس فیکٹری کا مالک ہوتا، اور مدرسہ قائم کیا تاکہ قیامت تک مسلمانوں کا بچہ وہاں سے مسلک کی تعلیم حاصل کرتا رہے گا۔ اپنے لیے مکان بنانا اور جامعۃ الرضا بنا کے قیامت تک کے مسلمانوں کے حوالے کر دینا، یہ اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ وہ کون تھا زاہد جو اس دور میں جنید بغدادی کی یاد تازہ کر گیا؟ وہ کون تھا زاہد جو اس دور میں نائب غوث اعظم بن کر ہمیں غوث پاک کے زہد کی یاد دلا دی؟ وہ اس وقت کا نائب غوث اعظم، نائب جنید بغدادی، نائب غزالی، نائب رازی، وہ اعلیٰ حضرت کے علوم کا وارث، نائب مفتی اعظم ہند علامہ اختر رضا خان ازہری کی ذات گرامی تھی، جو اس دور کا نائب غوث اعظم تھا، اس دور کے علم کا نائب غزالی تھا۔ یہ ہے نفس کو کچلنا، یہ ہے نفس کو دبانا، نفس کو مارنا۔ حرام تک کی طرف جو لپکے گا ان کا چہرہ کالا، ان کا دل کالا، ان کا وجود کالا ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی حرام کی طرف نہ لپکیے، ہمیشہ حلال کی طرف جائیے۔ اب دیکھیے جنہوں نے کس قدر صحبت سے کام لیا، نہ جی بھر کے کبھی دنیا کے عیش میں آپ کو مبتلا کیا، اللہ نے قدم ناز کی برکتوں سے اس وہ مجاہد امریکہ میں رہا تو فتویٰ کا جواب دیتا رہا، بریلی میں رہا تو درس بخاری دیتا رہا، بہار کے جنگل میں رہا، نہ کوئی نماز چھوٹی نہ کوئی وظیفہ چھوٹا، ہمیشہ مفتیوں کے جھرمٹ میں رہتے تھے۔ ہمارے ارد گرد شہداء کی تعداد رہتی ہے اور اس کے ارد گرد مفتیان کرام رہتے تھے، علماء ربانیین کی جماعت رہتی تھی۔ ایک کسی کے فتوے کی اصلاح کر رہے ہیں، کسی کتاب کی تصحیح کر رہے ہیں، کسی مسئلے پہ کسی کا شک دور کر رہے ہیں، علماء کے حجوم میں رہنے والا، مفتیوں کی جھرمٹ میں رہنے والا اور آپ کا فسائل کا پابند، اللہ نے وہ مقام دیا
دیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے وہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے قدم ناز کی برکت سے ساؤتھ میں ابھی 4 دن پہلے میں میسور گیا تھا، اسی میسور کی زمین آج تک گواہ ہے۔ ساؤتھ انڈیا میں بنگلور کے بعد میسور تاریخی سرزمین، سری رنگا پٹنم، جہاں سلطنت خداداد ٹیپو سلطان کی راجدھانی تھی، چاروں طرف سے فصیل سے ایک سجی ہوئی عمارت ہے۔ وہ تہجد گزار ٹیپو جسمانی طور پر اتنا مضبوط تھا کہ ایک بار جنگل میں شیر چنگھاڑتا ہوا آیا تو تہجد پڑھنے والا، نماز عصر کی 4 رکعت غیر موقدہ سنت پابندی سے پڑھنے والا اور معمولی روٹی کھانے والا اس قدر اندر سے طاقتور تھا کہ شیر کو دیکھ کے ہمارا تو پیشاب اتر جائے، آپ کا تو پخانہ اتر جائے، مگر وہ ٹیپو تہجد گزار، نماز عصر کی 4 رکعت سے غیر ضروری سنت ہمیشہ پڑھنے والا، میدان جنگ میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنے والا، جب دیکھا کہ جنگل میں شیر آ رہا ہے، ٹیپو ایک شیر کی چیتا کی طرح، آپ ان کی قبر پہ چیتے کی طرح چادر چڑھی رہتی ہے ہمیشہ، اور وہ چیتے کی طرح جمپ کیا اور شیر کے دونوں بازو کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ 25 سال کا چھوکرا گٹکا کھاتے کھاتے گال چپک گیا ہے، چہرہ سٹک گیا ہے اور بدن ہل رہا ہے، شادی سے پہلے ہی نامرد ہو کے ڈر رہا ہے، 10 ٹکیا جمع کر رہا ہے، اقلام بازی کر کے صحت گنوا دی، مشت زنی کر کے صحت گنوا دی، چھوکریوں کو دیکھ دیکھ کے صحت گنوا دی۔ یہ 25 سال کا جوان تو چہرے سے خون ٹپکے گا، ہاتھ مارے دیوار میں تو دیوار کو توڑ ڈالے گا، اندر سے وہ 15 کلومیٹر دور پیدل چلے تو ہاتھ سینے پر رکھ کے ہانپے گا نہیں، کیونکہ جوانی کریم پیریڈ ہوتا ہے۔ یہ کام کون کرے گا؟ وہ جس کی نگاہیں جھکی رہتی ہے، یہ کام کرے گا وہ جن کی شرمگاہ صیف رہتی ہے، یہ کام کرے گا وہ جو غیر ضروری کھانا نہیں کھاتا ہے، جو غیر فضولیات کا ماہر نہیں ہوتا ہے، جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے عبادت میں دل لگاتا ہے اور روٹی کھاتا ہے 4 روٹی تو فوری وہ پچا لیتا ہے، جو کہ جوانی کی پیریڈ میں آنکھ بھی مضبوط ہوتی ہے، دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں اور لیور بھی مضبوط ہوتا ہے، کڈنی اور گردہ، چھوٹی آنکھ بڑی آنکھ، یہ سارے اندر کے فنکشن مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ بچپن میں تو تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اب بڑھاپے میں تو اور کمزور ترین بن جاتا ہے۔ یہ جوانی کا پیریڈ ہے جس میں آنکھ سے لے کے زبان اور دانت کان سارے پارٹس اسٹرانگ اور مضبوط ہوتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں 18 سال کی کالی کلوٹ کی لڑکی وہ بھی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، چونکہ جوانی کا اثر ہوتا ہے، اگر خوبصورت نہ لگے تو اس کو قالین کو کوئی کیسے قبول